الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو رمضان کا مبارک مہینہ دے کر اس امت پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، اور اس امت کی ایک یہ خوبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا ہے۔ اس امت سے پہلے اس رمضان کو کسی امت کو نہیں دیا گیا، لیکن یہ رمضان المبارک اسی امت کے حصے میں کیوں آیا؟ یہ ہمارے نبی کی برکت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ تو ہم لوگ اگر ان دو نعمتوں کا پوری زندگی میں شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے درمیان رب کا مہمان بن کر آیا، اور رفتہ رفتہ دن بدن یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان سے ختم ہوتا چلا گیا، اور اب تقریباً 4 یا 5 دن اس رمضان کے مبارک مہینے کے بچے ہوئے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو ان دنوں کے اندر کیا کرنا چاہیے، اور پچھلے دنوں پر جو ہم نے گزار دی ہے ان دنوں کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو احساس کرنا چاہیے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مبارک مہینہ عطا کیا، اور ہم نااہلوں نے ہم نے اس مبارک مہینے کی کوئی قدر نہیں کی۔ اگر ہم لوگ رمضان سے پہلے جھوٹ بولنے میں مبتلا تھے تو اس مبارک مہینے کے اندر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا۔ اگر ہم اس مبارک مہینے کے اندر نماز چھوڑنے والے تھے، اس مبارک مہینے سے پہلے نماز چھوڑنے والے تھے، تو ہم نے اس مبارک مہینے میں بھی نماز چھوڑنا نہیں چھوڑا۔ اگر ہم اس مہینے کے علاوہ میں دوسروں کو گالیاں اور دوسروں کو برا بنا کہنے کے اندر مبتلا تھے، تو ہم نے اس مبارک مہینے کے اندر ان تمام برائیوں کو نہیں چھوڑا۔ ہم نے چغلیوں کو نہیں چھوڑا، دوسروں کو گالیاں دینا نہیں چھوڑا۔ تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ایسا مبارک مہینہ عطا کیا تھا کہ جس مبارک مہینے کے اندر ہم لوگوں کو جھوٹ بھی چھوڑ دینا چاہیے تھا، برائیاں بھی چھوڑ دینی چاہیے تھی، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے تھی، روزوں کی پابندی کرنی چاہیے تھی، تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو پاک کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس، سب افسوس کہ ہم اس مبارک مہینے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی امید پر ہم نے نہ جھوٹ چھوڑا، نہ گناہ چھوڑے، نہ برائیاں چھوڑی، اور نمازیں ہم لوگ قضا کرتے رہے، تراویح ہم لوگ چھوڑتے رہے، روزے ہم لوگ پسے پشت ڈالتے رہے، اور تمام عبادات ہم نے اس مبارک مہینے کے اندر انجام نہیں دی۔ تو افسوس تو ہمیں اس بات کا ہونا چاہیے، اور شکر ہمیں اس بات کا کرنا چاہیے کہ جس طرح سے ہم لوگ رمضان کے مبارک مہینے سے پہلے جھوٹ بولتے تھے، برائیوں میں مبتلا تھے، نمازیں چھوڑتے تھے اور نیکیاں نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ادا اس بات پر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا، ہم نے جھوٹ بولنا بھی چھوڑا، ہم نے گالیاں دینی بھی چھوڑی، نمازوں کی پابندی کرنی شروع کی، تراویح کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، اور بہت ساری نیکیاں ہم نے اس مبارک مہینے کے اندر اپنے نامہ اعمال میں جمع کر لی، اکٹھا کر لی۔ تو ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا تھا،
لیکن جس طرح سے اس کا حق ادا کرنا تھا اس طرح سے تو نہیں ہو سکا، لیکن جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا ہوا اللہ تیرا شکر ہے، انہیں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کروا دینا۔ اس بات کا شکر ادا ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اب یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو چلا ہے۔ اب بہت سے لوگ جو رمضان سے پہلے بھی نمازیں نہیں پڑھتے تھے ان لوگوں نے نمازیں نہیں پڑھی۔ جو لوگ اپنے ٹائم ٹیبل ان کا اٹھنے بیٹھنے کا سونے کا جاگنے کا کام کا ٹائم ٹیبل نہیں چینج ہوا، تو ہم لوگ ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں بھی میرے اس بھائی کو نہ نماز کی توفیق ہوئی، نہ سحری میں جلدی اٹھ کر کے سحری کھانے کی توفیق ہوئی، نہ روزے رکھنے کی توفیق ہوئی۔ اللہ میری ان عبادتوں کی برکت سے، تمام لوگوں کی عبادتوں کی برکت سے میرے اس بھائی کو جو کچھ دن بچے ہوئے ہیں ان میں نماز کی، روزے کی اور تراویح کی اور نیک کام کرنے کی توفیق دے دینا۔ ہمیں اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے۔ آج جمعۃ الوداع ہے جسے الوداع جمعہ کہا جاتا ہے۔ الوداع جمعہ بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال رہتا ہے کہ الوداع جمعہ کوئی تہوار ہے، اور بہت سے لوگ اس جمعے کے دن خاص طور پر نوافل ادا کرتے ہیں۔ لیکن شریعت کے اندر، کتابوں کے اندر اگر جھانک کر کے دیکھا جائے تو جمعۃ الوداع کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے، جمعۃ الوداع کی الگ سے کوئی عبادت مقرر نہیں ہے، کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہے۔ جس طریقے پر رمضان کے 3 مہینے گزرے ویسے ہی یہ جمعہ بھی ایسے ہی فضیلت کا حامل ہے۔ البتہ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، کم از کم ہم نے 3 جمعوں کے اندر جو لاپرواہیاں کی ہیں، جو کوتاہیاں کی ہیں، ہم ان سے باز آ کر کے انہیں پسے پشت ڈال کر کے جمعۃ الوداع کی کم سے کم قدر کر لینی چاہیے کہ اگلا جو جمعہ آنے والا ہے وہ اتنی برکتوں کے ساتھ نہیں آنے والا، کیونکہ جمعۃ الوداع کی 2 طریقے پر فضیلت ہوتی ہے، ایک تو رمضان کا جمعہ اور دوسرا رمضان کا آخری جمعہ۔ سمجھے نہیں؟ جس طریقے پر رمضان کے مبارک مہینے کے اندر اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اپنے بندے کے لیے، اس کے بندے کے لیے وسیلہ ڈھونڈتی ہے، بہانہ تلاش کرتی ہے کہ کوئی بندہ ایسا ملے جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے والا ہو، کوئی بندہ ایسا ملے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت طلب کرنے والا ہو، کوئی بندہ ایسا ملے جو اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگنے والا ہو، تو میں اس کو پناہ دے دوں، میں اس کو مغفرت کر دوں، میں اس کی رحمت اس کے اوپر بارش کی طرح برس پڑوں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس مبارک مہینے کے اندر بہانہ تلاش کرتی ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی ہر روز پہلے آسمان پر آ کر کے پکارتا ہے کہ ہے کوئی رحمت مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی روزی تلاش کرنے والا، ہے کوئی گناہوں سے بچنے والا، ہے کوئی جھوٹ سے بچنے والا، ہے کوئی غیبت سے بچنے والا۔ لیکن ہم لوگ اپنی واہیات میں پڑے رہتے ہیں۔ ہم لوگوں نے رمضان کی جس طریقے پر قدر کرنی چاہیے تھی وہ قدر ہم سے نہیں ہو سکی، ہمیں یہ افسوس کرنا چاہیے۔ اور جمعۃ الوداع یہ کوئی تہوار نہیں ہے، بلکہ جس طریقے پر رمضان کے مبارک مہینے کے اور جمعے ہیں ایسے ہی یہ جمعہ ہے، نہ اس کی کوئی خاص نماز ہے، نہ کوئی اس کی کوئی خاص نفل ہے، نہ کوئی عمل شریعت کے اندر اس جمعۃ الوداع کے لیے کوئی بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول سے کچھ بھی اس جمعے کے بارے میں ثابت نہیں ہے۔ میں نے پہلے جمعے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث سنائی تھی۔ وہ حدیث یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اللہ کے رسول نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر کہا اللہ کے رسول نے آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ صحابہ نے اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، تو صحابہ نے تعجب کے ساتھ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج سے پہلے کبھی بھی ہم نے آپ کو سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اس طرح کا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ذرا اس کی وجہ بتا دیجیے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے اور انہوں نے ایک دعا کی، میں نے اس پر کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، پھر انہوں نے کوئی دعا کی، میں نے پھر اس پر آمین کہا۔ تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے ایک دعا کی اور میں نے اس پر کہا آمین۔ تو تین سیڑھیوں پر قدم رکھا اور تینوں پر حضرت جبرائیل نے کوئی دعا کی اور اس پر اللہ کے رسول نے آمین کہا۔ اب ذرا ہم لوگ یہاں اس بات پر غور کریں کہ دعا دینے والا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہے، اس پر آمین کہنے والا کون ہے؟ جو خیر الاولین والآخرین ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، اور جس جگہ میں بیٹھ کر کے وہ آمین کہا جا رہا ہے وہ دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس جگہ مسجد نبوی ہے۔ تو اس دعا کے قبول ہونے میں یا قبول نہ ہونے میں ہمارے بچے کو بھی شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ دعا دینے والا فرشتوں کا سردار، اس پر آمین کہنے والا نبیوں کا سردار، اور جس جگہ میں وہ دعا مانگی جا رہی ہے وہ مسجد نبوی جو دنیا کی سب سے مقدس اور پاکیزہ جگہ سمجھی جاتی ہے اور ہے بھی۔ اب وہ دعائیں کیا تھی؟ اصل میں وہ دعائیں نہیں تھی، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بددعائیں کی تھی، اور ان تینوں بددعاؤں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ اور ان میں سے پہلی بددعا کیا تھی؟ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو یہ بددعا کی کہ اس انسان کی، اس آدمی کی، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ انسان تباہ اور برباد ہو جائے جو بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو پائے یا دونوں کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بددعا کی اور اس پر اللہ کے رسول نے آمین کہا۔ اب ذرا یہ اندازہ لگائیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو اتنی بڑی بددعا کی ہے وہ ایسے ہی جھوٹی موٹی نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ اپنے دنیا کے اندر جھانک کر کے دیکھے، ہم رات دن سجدے بھی کرتے رہے، رات دن تراویح بھی پڑھتے رہے، رات دن روزے بھی رکھتے رہے، اگر ہمارا باپ ہم سے ناراض ہے، ہماری ماں ہماری کسی بات پر ناراض ہے تو ہمارا نہ تو سجدہ قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ تراویح قبول ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رضا الرب فی رضا الوالد، کہ ماں باپ کی خوشی میں ہی اللہ کی خوشی ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر باپ ناراض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے تو پوری زندگی بھی روزے رکھتے رہو، پوری زندگی بھی رمضان کا مبارک مہینہ پاتے رہو، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا، کوئی روزہ، کوئی سجدہ، کوئی تراویح قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے راضی ہو، اور راضی کب ہوگا؟ جب ہمارا والد ہم سے راضی ہوگا، والد راضی کب ہوگا؟ جب ہماری ماں ہم سے راضی ہوگی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی بار دعا دی کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جو بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، اس پر اللہ کے رسول نبیوں کے سردار نے کہا آمین۔ تو ذرا یہ اندازہ لگاؤ کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ رد کر سکتا ہے؟ ہرگز رد نہیں کر سکتا۔ دعا مانگنے والا فرشتوں کا سردار اور اس پر آمین کہنے والا نبیوں کا سردار، اور جس مسجد کے اندر یا جس جگہ کے اندر وہ آمین اور وہ دعا مانگی جا رہی ہے وہ تمام دنیا کی زمینوں کی سردار۔ تو دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اس لیے اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ اگر ہم اپنے والدین کو اف بھی کہہ رہے ہیں تو اف بھی نہ کہیں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ مذاق کے اندر بھی والد کی بات کو کاٹنا، والد کی بات سے اوپر بات رکھنا یا تیز آواز سے والد کو بولنا، یہ بھی منع ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، یہ 15 پارے کے اندر آیا ہے کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو۔ کتنا مرتبہ ہے، کتنا اونچا مقام ہے اور کتنا بلند و بالا مقام ہے ان ماں باپ کا، جن کی آج ہم نے کوئی قدر نہیں کی، جن کو آج ہم نے راستے کی دھول اور اپنے پیروں کے قدموں کے
ठोकरों में डाल रखा है। इसलिए माँ बाप की कदर करो, क्योंकि अगर माँ बाप की कदर हमारे दिलों के अंदर नहीं है तो हम 1000 रमजान के मुबारक महीने पाले, 1000 रोजे उस महीने के अंदर रख लें तो वो काबिल कबूल नहीं है। दूसरी दुआ और दूसरी सीढ़ी पर जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कदम रखा तो फिर कहा कि उस इंसान की नाक खाक आलूद हो, वो इंसान तबाह और बर्बाद हो जाए कि जिसके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम या अल्लाह के रसूल का जिक्र आए और उस पर वो दुरूद ना भेजे। अल्लाह के रसूल का नाम सुनने के बाद, अल्लाह के रसूल का जिक्र सुनने के बाद अगर कोई आदमी उस पर दुरूद नहीं पढ़ता है तो उस पर अल्लाह के रसूल की भी लानत होती है, फरिश्तों की भी लानत होती है। और ये दुआ तो है ही, ये बद्दुआ तो है ही कि उस इंसान की नाक खाक आलूद हो जाए, वो इंसान तबाह और बर्बाद हो जाए जो नबी का नाम सुने और उस पर सुनने के बाद अल्लाह के रसूल पर दुरूद ना भेजे। तो जैसे जैसे अल्लाह के रसूल का नाम आता रहे तो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से हम लोगों को पढ़ते रहना चाहिए। चाहे हम मस्जिद के अंदर बैठे हो, चाहे दुकान पर बैठकर अल्लाह के रसूल का तज़किरा आ रहा हो, चाहे चौराहों पर खड़े होकर के अल्लाह के रसूल का तज़किरा आ रहा हो, जैसे ही हम अल्लाह के रसूल का तज़किरा सुने या उनका नाम सुने तो हम लोगों को पढ़ना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये दूसरी बद्दुआ थी जिस पर अल्लाह के रसूल ने आमीन कहा। तीसरी बद्दुआ, तीसरी सीढ़ी पर जब अल्लाह के रसूल ने कदम रखा तो हजरत जिब्राईल सामने आए और आकर के कहा कि इस इंसान की नाक खाक आलूद हो, वो इंसान तबाह और बर्बाद हो जाए जो रमजान मुबारक का पूरा महीना पाए। क्या कहा? जो रमजान मुबारक का पूरा महीना पाए और उस मुबारक महीने के अंदर रोजे रखकर, तरावी पढ़कर, नेक काम करके, सदका और खैरात करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक ना बना ले, उस इंसान की नाक खाक आलूद हो, वो इंसान तबाह और बर्बाद हो जाए। बद्दुआ देखिए कितनी खतरनाक बद्दुआ है। अब हम लोग अपने नफ्स के अंदर, अपने दिमाग के अंदर झांक करके देखें कि हम लोगों ने रमजान का मुबारक महीना पाया, 2024 के रमजान का मुबारक महीना हमारे सामने से गुजरा। हम लोगों ने कितने रोजे इस महीने के अंदर रखे, कितनी तरावी हमने पढ़ी, कितनी नमाजें हमने छोड़ी, कितनी नमाजें हमने पढ़ी, कितने लोगों के साथ बुराइयां की, कितने लोगों को धोखा दिया, कितने लोगों से झूठ बोला, कितने लोगों का दिल दुखाया, कितनी हमने खैरात की, कितने सदकात किए, कितनी मालों की ज़कात निकाली। हमने से हर एक अपनी नफ्स का मुहासबा करे और सामने इस दुआ को रखे कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए या हमारे लिए कितनी सख्त बद्दुआ दी और उस पर आमीन कहने वाला कौन है। हमने से हर एक अंदाजा लगाए और ये तहिया करे कि जितनी कोताहियां रमजान के मुबारक महीने में हुई तो आइंदा मैं कभी इतनी कोताहियां नहीं करूंगा। अगर मैंने झूठ बोला है तो आज से ही मैं झूठ को छोड़ दूंगा। अगर मैंने नमाजों को छोड़ा है तो आज के बाद में कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने कोई रोजा छोड़ा है तो आज के बाद कोई रोजा नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि दुआ क्या है और बद्दुआ क्या है और जिस जगह पर वो दुआ मांगी जा रही है वो जगह भी कौन सी है। ये तीन चीजें हम लोगों के ज़हन में हर वक्त रहनी चाहिए कि दुआ देने वाला फरिश्तों का सरदार, उस पर आमीन कहने वाला नबियों का सरदार, और जिस जगह पर आमीन और दुआ कही जा रही है या दुआ मांगी जा रही है वो तमाम जमीनों की सरदार। हम लोग बहुत ज्यादा आसान समझ लेते हैं रोजा छोड़ने को, तरावी छोड़ने को, नमाजें छोड़ने को, झूठ बोलने को, चौराहों पर खड़े होकर के अपना मुंह बकरी की तरह चबर चबर कराने से हम लोग कभी बाज नहीं आते। हम लोगों को ये ख्याल नहीं होता कि सामने वाला मेरा भाई रोजेदार है, सामने वाली मेरी बहन रोजेदार है। उसी रोजे की हालत में गैर रोजेदार आदमी जब आकर के उस माई से कहता है कि माँ, भाभी या बहन मेरे लिए खाना बना दीजिए, क्या उसे शर्म नहीं आती होगी कि मैं एक औरत होकर के, कमसिन होकर के, एक कमजोर सिफत होकर के, औरत कमजोर सिफत है मर्द के मुकाबले में, इतनी कमजोर होने के बावजूद भी रमजान के मुबारक महीने का एहतमाम कर रही हूँ, उसके रोजे रख रही हूँ, और यह हट्टा कट्टा नौजवान होकर के, यह हट्टा कट्टा इंसान होकर के जिसके हाथ भी बराबर चल रहे हैं, जिसके पैर भी बराबर चल रहे हैं, जिसकी जबान भी बराबर चल रही है, जिसे कोई बीमारी भी नहीं है, और वो रमजान के मुबारक महीने में आकर के भरी दोपहरी में मुझसे कह रहा है कि मुझे खाना बना करके खिलाओ। ये कितनी बेइज्जती का मकाम है।
کتنی بے حرمتی کا مقام ہے. لعنت ہے ایسے انسان پر جو روزے داروں سے رمضان کے مبارک مہینے میں کھانا وغیرہ بنواتے ہیں. ہم لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے ایسے کاموں سے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں کم سے کم ہم اس بات کا تو خیال رکھیں کہ سامنے والا روزے دار ہے، ہم اس کے سامنے یہ حرکتیں نہ کریں. آج غیر ایمان والے کو غیرت آ جاتی ہے کہ سامنے والا میرا بھائی روزے دار ہے، لیکن ایمان والے کو غیرت نہیں آتی. آج اس ایسے معاشرے میں ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں اور معاشرہ تباہی کی طرف ہوتا چلا جا رہا ہے. اب رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہونے کو ہے، اب جھوٹ بھی حلال ہو جائے گا. جس دن سے چاند دیکھ لیں گے نا، جھوٹ بھی حلال، نمازیں چھوڑنا بھی حلال، گناہ کرنا بھی حلال. اب جو لوگ جھوٹ بولنا بند کر دیے تھے، جن لوگوں نے نمازی پڑھنے شروع کر دی تھی، 5 وقت نمازی وہ بن چکے تھے، لیکن جیسے ہی وہ چاند دیکھتے ہیں فوراً کیا کہہ دیتے ہیں؟ اب جھوٹ بولنا بھی حلال ہو جائے گا، اب نمازیں چھوڑنا بھی حلال ہو جائے گا، لوگوں کو دھوکہ دینا بھی حلال ہو جائے گا. میرے بزرگوں، یہ تمام چیزیں ویسی کی ویسے ہی رہیں گی. جس طریقے پر رمضان کے مبارک مہینے میں جھوٹ بولنا حرام تھا، چاند دیکھنے کے بعد بھی وہ حرام ہی رہے گا. جس طریقے پر نماز کا چھوڑنا حرام تھا، اسی طریقے پر چاند دیکھنے کے بعد یا شوال کا مہینہ آنے کے بعد نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ تھا، اسی طریقے پر رمضان کے بعد بھی یہ بہت بڑا گناہ رہے گا. ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو رمضان کے مبارک مہینے کی بہت قدر کرتے ہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں باقاعدہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں. میں ان لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے کرم جس طریقے پر ہم نے رمضان کے مبارک مہینے میں کوئی نماز قضا نہیں کی، رمضان کے مبارک مہینے میں جھوٹ نہیں بولا، رمضان کے مبارک مہینے میں چوری اور بدکاری نہیں کی، جس طریقے پر ہم نے ہر گناہ کو پیچھے ڈالا، تو رمضان کا جب آخر دن آئے اور ہم لوگ چاند دیکھ لیں، اس طریقے پر ہم لوگ جس طریقے پر رمضان کے مبارک مہینے میں ہر گناہ سے بچتے رہے، تو ایسے ہی ہم رمضان کے بعد بھی ہر گناہ سے بچنے والے بن جائے. یہی رمضان کی کیفیت ہمارے اور دنوں میں بھی ہونی چاہیے. ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ رمضان گیا تو اب جھوٹ بولنا بھی حلال ہو گیا. ایسا نہیں ہے میرے بزرگوں. جس طریقے پر جو گناہ جیسا ہے وہ ویسا ہی رہے گا. بس رمضان کے مبارک مہینے کی یہ برکت ہوتی ہے کہ اگر ہم لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں تو 70 درجے نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. سمجھے نہیں؟ بس اس گناہ کے اندر تخفیف تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ گناہ بدل نہیں سکتا. وہ گناہ حلال سے حرام نہیں ہو سکتا، وہ گناہ حرام سے حلال نہیں ہو سکتا. نماز کا چھوڑنا اگر گناہ ہے تو وہ رمضان کے بعد بھی گناہ ہی رہے گا. اس لیے جو لوگ رمضان کے مبارک مہینے 5 وقت کے نمازی ہیں، وہ براہ کرم رمضان کا مکمل مہینہ ہونے کے بعد بھی وہ نمازی ہی رہے. نمازیوں کو رمضان کے بعد ڈھونڈنا پڑتا ہے. جیسا کہ کوئی چیز رمضان کے مبارک مہینے میں مکمل طور پر مسجد کے اندر رکھی ہوئی تھی، لیکن اب جیسے ہی چاند دیکھا، چاند دیکھتے ہی کوئی آدمی اس کی خوشی میں اسے اٹھا کر کے لے گیا. اب ایسے گم ہو جاتے ہیں ہم لوگ. تو یہ کام ہرگز نہ کرے. اللہ نے جس طریقے پر ہم لوگوں کو نماز کا پابند اب بنایا ہے، تو ایسے ہی ہم رمضان کا مبارک مہینہ نکلنے کے بعد بھی نماز کی پابندی کریں، نمازوں میں شرکت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں. جھوٹ بولنے کو ایسے ہی گناہ سمجھے جس طریقے پر رمضان کے مبارک مہینے میں ہم نے جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھا ہے، اور ہر برائی کو اس طرح سے سمجھے جیسا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم لوگ سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج ہماری مسجد کے اندر کلام پاک مکمل ہے. تمام لوگ شرکت فرمائے اور دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تراویح بھی پڑھی ہے اور جو کچھ چھٹی ہے، جو غفلت ہم سے ہوئی ہے، اس کو معاف فرما، اور آئندہ ہمیں آنے والا رمضان اور آئندہ جو 5 روزے بچے ہوئے ہیں، ان میں رمضان کے مبارک